اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے بہت بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سے ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے۔ اس شخص پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے اور لیکن وہ ہمارے لیے بالکل انجان تھے۔ تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو اس طرح بیٹھ گئے کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانوؤں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کی اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو ضرور حج کرو۔ اس نوبارد سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تم کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی۔ اس کا مطلب ہے ماں لونڈی ہوگی اور جو بچے جنے گی وہ آقا اور ملکہ کا اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے جو سب کی سب ضروری ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں پر، اس کے رسولوں اور جنت اور دوزخ پر یقین رکھنا، اس پر کہ مرنے کے بعد پھر حساب کتاب کے لیے جی اٹھنا ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور 5 نمازیں اسلام کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے، زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ پھر جس نے یہ ارکان ادا کر لیے اور رمضان شریف کا مہینہ آیا اور کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اس نے روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا ایمان قبول فرمائیں گے اور نہ زکوٰۃ اور نہ نماز۔ جس شخص نے یہ 4 رکن ادا کر لیے، اس کے بعد حج کرنے کی وسعت ہوئی، پھر اس نے نہ خود حج کیا نہ اس کے بعد کسی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے حج کیا، تو اس کا ایمان، نماز، زکوٰۃ اور روزے کچھ بھی قبول نہیں۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن اسلام میں کوتاہی ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے فوری نجات دلانے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم اس بارے میں دعا کر لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان،
آمین۔ اے اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔